ایک بوڑھی ماں کے 3 نافرمان بیٹے۔ یہ کہانی سنا رہا ہے اس بوڑھی ماں کا چھوٹا بیٹا جس کا نام ہے خاور۔ خاور کہتا ہے کہ جو میرا بڑا بھائی یہ بہت لالچی تھا۔ وہ ہم سے کہتا ہے دونوں بھائی کو پاس بٹھا کے کہ کب تک اس بوسیدہ مکان کو اور بوڑھی ماں کو ہم سنبھالتے رہیں گے۔ جب تک ماں ہمارے ساتھ ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم کو اگر ترقی کرنی ہے اس مکان کو اور ماں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب مکان کو چھوڑ کے جائیں کوئی مشکل نہیں، پر ماں کو چھوڑ کے جائیں بہت مشکل ہے۔ اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ ماں چند مہینوں کی مہمان ہے، تو ہم ماں کو آسان موت دے دیتے ہیں۔ مرنا تو ماں نے ہے ہی ہے، اس سے پہلے مار دیتے ہیں۔ یہ بات سن کے چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی آپ سوچو، آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کے الفاظ کیسے ہیں؟ کہتا ہے چھوٹے تو جذباتی ہو رہا ہے، تو دل سے سوچ رہا ہے، دماغ سے سوچ۔ ابھی سیزن ہے، ہم کوئی بھی کاروبار کریں گے چل جائے گا۔ ماں کے مرنے کا انتظار کرتے رہے نا تو پھر ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہیں گے۔ ابھی ہمارے پاس پیسے بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خاور کہتا ہے کہ جب نا خاور کے باپ کی موت ہوئی اس وقت خاور کی عمر تھی 12 سال۔ تو سب لوگ نا باپ کے مرنے کے بعد باپ کا چیک ملنا تھا، باپ نے اپنی ایک بیمہ پالیسی انشورنس کرا رکھی تھی جو ایک موٹی رقم تھی۔ اب سب بھائیوں کا انتظار تھا کہ وہ رقم ان کے ہاتھ آئے تو کاروبار کریں۔ اور ایک دن وہ ماں کے پاس چیک آتا ہے، ماں خوشی خوشی اپنے تینوں بیٹوں کو دکھاتی ہے، دیکھو کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد کتنا بڑا چیک آیا ہے، تمہارے باپ کو تمہارا کتنا خیال تھا، مرنے کے لیے بعد بھی نا تمہارے لیے اتنی بڑی رقم چھوڑ گیا ہے۔ یہ چیک ہے 40 لاکھ کا، یہ گھر ہے، یہ زمین ہے۔ جو بڑا بیٹا تھا نا ناشکری سے بولتا ہے اس میں کون سا تیر مار دیا ہمارے باپ نے، اگر ہمارے باپ نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا نا آج ہم لوگ بھی شہر میں رہتے۔ یہ گاؤں کی زمین جو پچھلے 50 سال میں اس کی قیمت 1 فوٹی کوڑی نہیں بڑھی، نہ اس گاؤں میں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور نہ یہاں پہ سڑکیں ہیں۔ یہ زمین کا ہم کیا کریں گے، سر میں ماریں گے۔ چلو 40 لاکھ کسی کام آ سکتے ہیں تو اس سے ہم کتنا کاروبار کر لیں گے۔ ماں سے پہلے نا چیک چھیننے لگا، ماں نے چیک جو تھا نا تکینچ رکھ دیا اور مایوس ہو کے دیکھتی ہے اپنے بیٹوں کی طرف، کتنے ناشکرے ہیں۔ باپ مرنے سے پہلے بھی ان کے بارے میں سوچتا رہا ہے اور یہ بچے کتنے ناشکرے ہیں۔ اب ایک دن ہو گیا ماں کی طبیعت نا خراب ہونی شروع ہوتی ہے، ماں بیمار رہتی ہے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا۔ جب ماں ٹھیک نہ ہوئی تو چھوٹا بیٹا کہتا ہے اپنے بھائی سے کہ ماں کا نا کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں، شہر میں لے کے جاتے ہیں کسی اچھے اسپتال میں، اور پیسے بھی جو ان سے وہاں پہ جو چیک ملا ہے وہ پیسے بھی لے لیں گے وہاں سے جا کے۔ تو جی ماں کو لے کے جاتے ہیں شہر جب لے کے جاتے ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ماں کو کوئی نارمل عام نزلہ زکام کھانسی بخار اس طرح کا مسئلہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کی ماں کو تو بلڈ کینسر ہے اور آپ کی ماں آخری سٹیج پہ ہے، ان کا اگر علاج کیا بھی جائے تو کم سے کم 50-60 لاکھ روپے لگے گا اور گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اب تینوں بھائی پریشان تھے، تو وہ کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر ایسا ہے کہ اس کو آپ گھر لے جائیں، ماں کو دعا دارو کرتے رہیں، جب تک زندگی ہے اللہ سنبھال رکھے گا۔ اب وہاں پہ دونوں بھائی جو چھوٹے تھے نا اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں، بھائی ہم کو پیسے ملے ہیں نا 40 لاکھ جو انشورنس کے ہیں، کچھ پیسے زمین مکان بیچ کے کر لیتے ہیں، ماں کا علاج کرا لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پاگل ہو، تم سے کہا ہے نا دماغ سے سوچو، دل سے مت سوچو، دل جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ اگر ہم نے سارا پیسہ ماں پہ لگا دیا اور ساری عمر ہم بھی ایسے سسک کے مر جائیں گے۔ ماں نے اگر زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے، عمر گزار دی ماں نے۔ اب جہاں پہ مہینہ 1.5 یا 2 مہینے بعد ماں نے مرنا ہے تو کیوں نہ ماں کو آسان موت دے دیں، اس سے پہلے ماں کو مار دیں۔ وہ کہتا ہے بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، سوچو اس کے بارے میں۔ اور بھائی نے صبح دوپہر شام تینوں بار اس کو نا بھائی ہم یاد کراتا، سوچا اپنی ماں کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ آخر بھائی کے بار بار فورس کرنے پہ ہم نے ماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ایک دن ماں کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی تو بڑے بھائی کو پلان تھا، بڑے بھائی نے ماں سے کہا ماں ہمارے کپڑے دھو دو۔ ماں نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے، کیونکہ اس گھر میں تو اور کوئی عورت ہے ہی نہیں ہے۔ کپڑے دھوئے نا، ماں سے کہتا ہے چھت پہ سکھا بھی دو۔ ماں نا ہانپتی کانپتی چھت پہ جاتی ہے سکھانے کے لیے،
باقی دونوں بھائی کمرے میں ہیں۔ اتنی دیر میں ایک زور سے دھماکے کی آواز آتی ہے۔ جب لوگ دونوں بھائی صحن میں باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحن میں ماں پڑی ہے، سر سے خون ہے، منہ سے خون ہے، ناک سے خون ہے، بہت برا حال ہے۔ اور اوپر سے جو سب سے بڑا بھائی ہے، چھت کے اوپر سے بھاگا نیچے آ رہا ہے۔ بڑے بھائی سے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ماں کو؟ کہتا ہے ماں کپڑے سکھا رہی تھی، ماں کا پاؤں سلپ ہوا، نیچے گر گئی۔ اب دونوں بھائی کو یقین تو نہ آئے کہ بھائی تو نے جان بوجھ کے دھکا دیا ہے۔ کہتا کیسی باتیں کر رہے ہو یار، ایسے ہو سکتا ہے کوئی؟ اب نا چھوٹا بھائی اب چیک کرتا ہے، کہتا ہے ماں کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے بس یہ سانسیں وہی ہیں جو مردے کی آخری چلتی ہیں، بس جلدی سے نا ماں کا یہیں پہ کوئی بندوبست کرو۔ اور ادھر ادھر صحن میں دیکھ رہا ہے، کہتا ہے صحن کے اس کونے میں نا قبر کھود دو۔ دونوں بھائیوں کو زبردستی قبر کھودنے پہ لگا دیا۔ قبر کھود کے نہ ماں کا جنازہ پڑھا، نہ ماں کو کفن پہنایا، نہ کوئی دعا پڑھی، اور ماں کو اس میں دبا دیا، مٹی میں دبا کے اوپر سے مٹی لیول کر دی، مٹی کو لیول کر دیا۔ اور گاؤں چھوڑ کے، کیونکہ گاؤں کی جو زمین تھی نا اس کی ویلیو کچھ نہیں تھی، ایک تو بکھری نہیں تھی، دوسری بکتی بھی تو پیسے نہیں آنے تھے اتنا کوئی، اور پلاٹ کو بھی چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے، ماں کو اور گھر کو چھوڑ کے تالا لگا کے ماں کو دفنا کے وہاں گھر کے اندر چلے گئے۔ ہمسائے میں کسی کو نہیں پتا کہ ان کی ماں مر چکی ہے، کیا ہوا ہے۔ شہر میں آگے، اصل میں جو بڑا بھائی تھا نا، یہ شہر میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، پہلے بھی شہر میں رہ چکا تھا۔ وہ لڑکی نا بہت امیر گھر کی تھی۔ ہم لوگ سب اس کے گھر کے گئے، اس کے باپ سے بات کی، اور ہم نے بڑے بھائی کی شادی اس گھر میں کر دی۔ بڑے خوش تھے۔ اس کے ایک بڑا سا بنگلہ بھی تھا اس لڑکی کا، وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی، کاروبار شروع کر لیا، کپڑے کا کاروبار شروع کیا، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو۔ بڑا بھائی کہتا ہے دونوں بھائیوں سے، دیکھا تم سے میں نے کہا تھا نا، جو ہماری ماں ہے نا ہمارے راستے کا کانٹا تھی، دیکھ ماں کے مرنے کی دیر ہے، ہمارے کاروبار میں کیسے ترقی ہو رہی ہے، ہمیں تو مٹی کو بھی ہاتھ لگا سونا ہو جاتا ہے۔ دونوں بھائی نا اپنے بڑے بھائی کی بات پہ کہتے ہیں واقعی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب کچھ دن بعد جو لڑکی تھی وہ کہتی ہے ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں نا، یہ گھر ہم کو خالی کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا کیوں خالی کرنا پڑے گا بھائی؟ وہ کہتی ہے جو ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے تایا کا گھر ہے، وہ یورپ میں تھے، وہ واپس آ رہے ہیں، تو لہذا گھر خالی کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہم لوگ کہاں جائیں، یہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے گھر میں رہ رہے تھے، کہتے کرائے پہ گھر لے لیتے ہیں۔ تو تینوں فیملی شفٹ ہو جاتی ہیں کرائے کے مکان پہ۔ اب گھر وہ چھوڑا تھا جہاں پہ شفٹ ہوئے، اب بچے تھے، بچے تینوں کی فیملی میں بچے تھے، تینوں کی بیویاں تھیں، بچے لڑتے، بچوں پہ مائیں لڑتی، ماؤں کے ساتھ بھائی لڑتے۔ اب بھائیوں میں بھی انتشار پھیل رہا تھا، بچوں کی وجہ سے نا باپوں میں بھی لڑائی ہو رہی تھی۔ اب سلسلہ چلتا گیا، وہ آہستہ آہستہ جو کاروبار جو تھا نا بالکل ڈاؤن ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، بڑے پریشان، کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ اب بار بار ان کو ماں کا چہرہ خواب میں آئے کہ ماں وہاں پہ بیٹھ کے نا ان کے بہت غصے میں آئے ان تینوں سے، کبھی بڑے بھائی کو نظر آئے، کبھی چھوٹے بھائی کو، کبھی سب سے چھوٹے بھائی کو۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، دکانیں بند ہو گئی۔ اب جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا کرایہ بھی 3 ماہ کا سر پہ چڑھ گیا۔ جو مالک مکان ہے اس نے کہا بھائی بیچو، یہاں نکلو یہاں سے، یا تو کرایہ دو یہاں پہ۔ اب جو سامان تھا وہیں پہ چھوڑ دیا، کیوں کرایہ نہیں دے سکے تھے، سارا سامان اس نے رکھ لیا اور گھر سے نکال دیا۔ اب ہم صرف ایک گاڑی تھی جس میں گھوم رہے تھے، اب سوچتے ہیں کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ تو ایک بند بھائی کہتا ہے چلو گاؤں چلتے ہیں، گاؤں کی زمین سنا وہاں پہ موٹر وے بنی ہے، زمین کی ویلیو بن گئی ہوگی، تو زمین پہ کاروبار کر لیتے ہیں کچھ۔ تینوں بھائی گاؤں آ جاتے ہیں۔ جب وہیں گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے گھر کے باہر نا ایک بڑا سا درخت تھا پیپل کا، اس کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا گھر تھا۔ پر وہاں پہ حیران پریشان ہکا بکا کہ جس جگہ پہ گھر بتا رہے ہیں وہاں تو ایک بہت بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے، 2-3 منزلہ کوٹھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی گاؤں کے اندر۔ اب گاؤں میں نا وہ جو گھر تھا اس میں ایک بھائی جا کے نا جھانکتا ہے اندر جا کے، تو دیکھ کے حیران ہکا پکا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور ڈر خوف کے باہر آیا، اور بھائی سے کہتا جلدی آؤ جلدی آؤ، اندر دیکھو اندر دیکھو کیا ہے۔ دونوں تینوں بھائی جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، ان کے تو رونٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سینٹر میں گھر کے جو ایک کونے میں جہاں پہ ماں کو دبایا تھا وہاں پہ قبر بنی ہوئی ہے، اور قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ میرے تینوں بیٹوں کی قبر ہے۔ وہ اپنے آپ کو ٹھٹولتے ہیں
کہتے ہیں ہم تو زندہ ہیں، ہماری قبر کس نے بنا دی؟ بڑے پریشان، اور باہر آ کے کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہے، ہمارا اگر یہ درخت نہ ہوتا پیپل کا ہم کبھی نہ پہچانتے، یہ گھر ہمارا ہے۔ پر یہ گھر کس نے بنا دیا؟ اتنا عالی شان بنگلہ بنا دیا۔ ابھی گھر کو دیکھ ہی رہے ہیں، بڑے بھائی کے کندھے پہ نہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے، جب بڑا بھائی حیران سے پیچھے دیکھتا ہے، ہم دونوں بھائی بڑے کو دیکھتے ہیں، اور جب ہماری نظر پیچھے پڑتی ہے پھر ایک بار پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ وہ تھا ہمارا ستیلا بھائی۔ ماں کی باپ سے شادی سے پہلے ایک جگہ پہلے شادی ہوئی تھی، جہاں سے ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنے پہلے باپ کے پاس رہتا تھا، ماں سے ساتھ نہیں لے کے آئی تھی۔ وہ کہتا ہے اب تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بکرے کی ماں ایک دن تو چھری کے نیچے آئے گی۔ بڑا بھائی کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہتا ہے ایک محاورہ یاد آ رہا تھا، محاورہ کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے اور کس کی جرت ہے ہماری جگہ پہ اتنا بڑا گھر بنانے کی، اور قبر کس کی ہے یہ؟ اور قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ میرے تینوں بیٹوں کی قبر ہے، ہم تینوں بیٹے ہیں اپنی ماں کے، ہم زندہ ہیں۔ کہتا ہے تمہارا ضمیر تو مر چکا ہے نا، اس میں تمہارا ضمیر دفن ہے۔ وہ کہتا ہے پہلیاں مت بجاؤ، بتاؤ قبر کس کی ہے؟ اتنے میں اس کے دوسرے کندھے پہ نا بڑے بھائی کے ایک ہاتھ آگے وہ رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ جو ہی ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ ایسے ابھی بیہوش ہو جائے گا، اور باقی بھائی بھی دیکھ کے ہکا بکا۔ وہ ان کی اپنی ماں تھی۔ وہ کہتا ہے ماں تو زندہ ہے؟ کہتا ہاں زندہ ہوں، تو پوری کسر کر چھوڑ کے نہیں گیا ہے میرے لیے مارنے کے لیے، تو اپنی طرف سے مار گیا تھا مجھ کو، میں زندہ ہوں۔ جب تو مجھے مار رہا تھا، دبا رہا تھا نا، دفن کر رہا تھا، اس وقت میرا بڑا بیٹا جو دوسرے باپ سے تھا وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے دیکھ لیا، وہ خاموش رہا، اس نے پھر مجھ کو باہر نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں اچھا، ماں کہتی ہے ہاں بھائی اتنے دن بعد کیسی یاد آ گئی ہماری؟ وہ کہتے ہیں ہم گاؤں والا مکان اور جو ہے زمین بیچنے آئے ہیں۔ ماں کہتی ہے تو میرے نام پہ ہے، تم کیسے بیچ سکتے ہو؟ لڑکے کہتے ہیں وراثت میں حصہ بچوں کا ہوتا ہے، آپ کا حصہ نہیں ہوتا، آپ کا 8واں حصہ ہوتا ہے، ہماری مرضی ہے جس کو مرضی بیچے۔ ماں کہتی ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہ گئے۔ وہ کہتا کیا مطلب ہے ماں؟ کہتا تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہاں پہ اتنے اکڑے کھڑے ہو، تم نے مجھ کو اوپر سے دھکا دیا، پہلے مجھ سے کہا میرے کپڑے گندے ہیں کپڑے دھو دیں، جب کپڑے دھو دیے تو کہتا ہے کپڑے سکھا بھی دیں، جب میں سکھانے اوپر گئی تو مجھ کو دھکا دے کے نیچے پھینک دیا، اور میری سانسیں چل رہی ہے، خاور کہہ رہا تھا ماں کی سانسیں چل رہی ہے، مجھ کو آواز آ رہی تھی، اور تو نے ایک نہ سنی، نہ میرا جنازہ ہوا، نہ کفن دفنا، کچھ بھی ہوا، اور تو نے دفنا دیا، کیسا بے شرم بیٹا ہے تو۔ وہ کہتا ہے جا ماں جو ہوتا کر لے، یہ میں زمین بھی بیچ کے جاؤں گا اور گھر بھی بیچ کے جاؤں گا، اگر زیادہ بحث کی نا میرے بہت تعلقات واسطے ہیں، میں ابھی پولیس بلا لوں گا۔ جو اس کا بڑا بیٹا تھا نا پیچھے کھڑا تھا، وہ کہتا ہے بلا پولیس، تیرے سامنے پولیس کھڑی ہے، اس علاقے کا اے ایس آئی میں ہی ہوں، بلا کس کو بلانا ہے۔ اب تو جناب دونوں بھائی جو تھے نا ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ اب ماں نے کہا ہاں بھائی اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ کیا جائے؟ میرا دل کرتا ہے کہ تم کو نا پولیس کے حوالے کیا جائے فراڈ کے کیس میں۔ اپنے بیٹے سے کہتی ہے بڑے سے ہاں بھائی، کہتا ہے ماں اس کو معاف کر دو، جانے دو اس کو۔ وہ اپنے بیٹے کہنے پہ کہتی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، اس گاؤں میں دوبارہ نہیں آنا۔ اب دونوں بیٹے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تینوں بیٹے آ کے، ان کی بیویاں کہتی ہیں بیوقوف ہو تم لوگ، اگر ہماری بات مانو نا تو ماں کے جا کے پاؤں پڑ جاؤ، ماں کتنے بھی غصے میں ہے نا مان جائے گی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ۔ پوتی پوتوں کو دیکھے نا ماں جلدی موم ہو جاتی ہے دادی۔ پر لڑکے کہتے ہیں ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم نے جو کیا ہے نا ہمارے میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ماں کے سامنے جائیں، اور وہ وہاں سے نا اوندھے منہ واپس آئے تھے۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا جو آج کے خون سفید ہو گیا ہے، رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، پیسے نے دھن دولت نے ہمارا دماغ کے جو ہے نا پردہ اس کو بند کر دیا ہے۔ یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، زمین جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پلاٹ کے لیے، مکان کے لیے۔ زمین فتنہ ہے میرے حساب سے، ہم سے پہلے، ہم سے کتنے صدیوں پہلے لوگ زمین پہ لڑتے آئے ہیں، کوئی زمین ساتھ لے کے نہیں گیا۔ کسی کو زمین نصیب ہوتی ہے 2.5 گز 2 گز، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کسی سے
ہم سے کوئی راضی ہو یا نہ ہو، پر ہم سے کوئی دکھی نہ ہو۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ جمعہ مبارک، اللہ حافظ۔